اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اب اس بزم کا باقاعدہ طور پر میں آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے شریک مقابلہ کو میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد اون رضا کو، جن کا موضوع ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، کہ وہ آئیں اپنا دعوت خطاب پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل ایک زوردار نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، یعنی قرآن و سنت کے خلاف نہ کہو، آسان لفظوں میں قرآن و سنت کی مخالفت نہ کرو۔ صدر محفل معزز علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ساری زندگی سنا ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم آ جائے تو حکم ماننا ہے، ادب نہیں۔ پر حضرت ابو بکر صدیق نے نرالا ہی کام کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلح کرانے گئے، فرمانے لگے میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا حضرت بلال حبشی نے اقامت پڑھ دی، صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہو گئے، اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہو، ٹوٹیوں پر کھڑا بندہ لقمہ نہیں دے گا، پہلے وہ آ کر نماز میں شامل ہو پھر لقمہ دے۔ حضور آئے، صحابہ نے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کیے، اطلاع کر رہے ہیں کہ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ سرکار اگلی صف کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ لوگ تو بغیر نماز کے ادب کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ نماز پڑھا رہے تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ایک قدم نماز سے پیچھے ہٹا لیا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نماز پڑھاں کہ میں تائیں ول ویکھاں، اور مینوں کعبہ بھول گیا ای، ہن بھول گیا نہیں سب سوم صلاتاں، ایکو یار دا فکر پیائی۔ صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر پڑھاؤ نماز۔ پھر دوسرا قدم پیچھے ہٹایا تو فرمایا پڑھاؤ نماز۔ تیسرا قدم پیچھے ہٹایا۔ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ حکم ہو جائے تو حکم ماننا ہے، لیکن جناب صدیق اکبر 3 دفعہ حکم آیا مگر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے سلام کے بعد حدیث میں مختلف جگہ حکم آیا ہے، استغفار پڑھو، اللہ اکبر کہو، آیات الکرسی پڑھو، مختلف اذکار آئے ہیں۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اذکار وظیفہ نہیں کیا۔ سلام پھیرتے ہی کہا، ابو بکر جب میں نے 3 دفعہ کہا تھا نماز پڑھاؤ تو کیوں نہیں پڑھائی؟ حضرت صدیق اکبر رو پڑے، ہاتھ باندھ لیے، گھٹنے زمین پر رکھ دیے۔ کیا جملہ ہے، کیا ترتیب ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی بھی جرأت نہیں کہ مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائے۔ میں اتنا بھی جرأت مند نہیں ہو گیا، حضور میں آپ کے آگے کیسے کھڑا رہتا ہے نماز کی حالت میں۔ یہ ادب سکھایا ہے صدیق اکبر نے ہمیں۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 40 سال گنبد خضرا کے سائے میں رہ کر حدیث پڑھائی ہے، اور یقین جانے کہ ایسا ادب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ 40 سال گنبد خضرا کے سائے میں رہتے ہوئے آپ نے جو حدیث پڑھائی، نہ تو حدیث کی کتاب جب آپ کھولتے تھے، حدیث کی کتاب کا جو ورق ہے نا، ورق کے اٹھنے کی آواز بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہوں، حدیث کی کتاب کے گونجنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتا، کہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیف نہ ہو۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ یہ ہیں ہمارے بزرگ جنہوں نے قرآن و سنت کا درس بھی دیا اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر طرح سے مقدم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے تمام اہل بیت اکرام اور صحابہ اکرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔